بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان آیا چاہتا ہے، وہ رمضان جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں شب قدر ہوتی ہے، وہ شب قدر جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ لوگوں کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ تو یہ عظیم رات جو اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم اس رات کی اہمیت کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتے، یہ رات بھی ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے، جم کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے آخری عشرے میں نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگائے رکھتے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے دور کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں نبی علیہ السلام کثرت سے صدقہ خیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ عظیم مہینہ، یہ مقدس مہینہ بہت ہی قریب ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کا استقبال کیسے کرنا ہے، ہم نے اس مہینے کی تیاری کے طور پہ کیا کچھ کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ میری گزارش یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت یہ مقدس مہینہ، یہ عظیم مہینہ ہمیں پانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس حال میں اللہ رب العزت ہمیں یہ مہینہ پانے کی توفیق دے کہ ہم صحت کی حالت میں ہوں، عافیت کی حالت میں ہوں، روزے رکھ سکتے ہوں، تلاوت کر سکتے ہوں۔ دوسرے نمبر پہ اس مہینے کی تیاری کے طور پہ ایسی مجالس کا، ایسے دروس کا انعقاد کرنا چاہیے جن میں رمضان کے احکام سیکھے جائیں اور سکھائے جائیں، روزوں کے احکام، روزوں کے مسائل سیکھے جائیں اور سکھائے جائیں۔ لوگوں کو معلوم ہو، ہمیں معلوم ہو کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں گے تو روزے رکھنے کے آداب کیا ہیں، کن کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور روزے کا آغاز کس وقت سے ہوتا ہے، اختتام کب ہوتا ہے، اور سحری میں کن چیزوں کا اہتمام کرنا سنت ہے، اور افطاری میں کن چیزوں کا اہتمام کرنا سنت ہے۔ اس قسم کے احکام اور مسائل، ان کا اہتمام رمضان کے مہینے سے پہلے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تیسرے نمبر پہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے استقبال کے طور پہ، رمضان کی تیاری کے طور پہ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی عید کی تیاری کر لی جائے، لباس خرید لیا جائے، جوتا اگر نیا خریدنا ہے تو خرید لیا جائے، بچوں کا لباس اگر خریدنا ہے تو پہلے سے خرید لیا جائے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ رمضان کے آخری عشرے کو، جو بہت ہی قیمتی عشرہ ہے، بازاروں میں گزار دیتے ہیں، بچوں کا لباس خریدنے میں گزار دیتے ہیں۔ خصوصاً میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس عظیم عشرے کو اعتکاف کی بجائے، قرآن کے ساتھ گزارنے کی بجائے، اذکار میں گزارنے کی بجائے لباس خریدتے ہوئے گزار دیتی ہیں، چوڑیاں خریدتے ہوئے گزار دیتی ہیں، بچوں کے کپڑے خریدتے ہوئے گزار دیتی ہیں، بچوں کے جوتے خریدتے ہوئے گزار دیتی ہیں۔ اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے اور اپنے دوست احباب سے گزارش کروں گا کہ عید کے لباس کی تیاری، عید کے جوتوں کی تیاری
رمضان شروع ہونے سے پہلے کر لی جائے، تاکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اللہ کی عبادت میں گزرے، تلاوت کلام پاک میں گزرے، اللہ کے ذکر میں گزرے۔ تیسرے نمبر پہ ماہ رمضان کی تیاری کے طور پہ رمضان کے فضائل گھر میں ان کا تذکرہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ یہ حدیث بیان کی جائے کہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے رکھے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر میں اس حدیث کا تذکرہ بار بار کیا جائے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرے، رمضان میں قیام کرے، ایمان کی حالت میں اجر و ثواب لینے کے لیے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے سامنے، گھر میں، رشتہ داروں کے سامنے، دوست احباب کے سامنے تذکرہ کیا جائے اس بات کا کہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب اس انداز سے بار بار ہم رمضان کے فضائل کا تذکرہ کریں گے تو لوگوں میں جوش پیدا ہوگا رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کا، رمضان کے مہینے میں قیام کرنے کا، رمضان کے مہینے میں تلاوت کرنے کا۔ تو ہماری اس بیان کردہ اس فضیلت کو سن کر جو بھی تلاوت کرے گا، جو بھی روزہ رکھے گا، جو بھی اذکار کرے گا، جہاں اس کو ثواب ملے گا وہاں ہمیں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں عبادت کو صحیح معنوں میں سر انجام دینے کے لیے ابھی سے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک مجلس منعقد کریں اور ان سے پوچھیں کہ بیٹا آپ بتائیں کہ آپ اس مہینے میں روزانہ کی بنیاد پہ کتنی تلاوت کریں گے، کس وقت کریں گے، اور آپ اس مہینے میں تراویح کس مسجد میں ادا کریں گے۔ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے تو جوش دلانے کے انداز میں اس سے سوال کیا جائے کہ بیٹا اس مہینے میں آپ کتنے روزے رکھیں گے؟ گزشتہ سال آپ نے 15 رکھے تھے، کیا اس سال 20 رکھیں گے؟ گزشتہ سال آپ نے ایک بار تلاوت میں قرآن کریم ختم کیا تھا، اس بار آپ کتنی بار قرآن کریم تلاوت میں ختم کریں گے؟ تو جب اس انداز سے ہم بچوں کے ساتھ گفتگو کریں گے تو بچوں میں بھی جذبہ پیدا ہوگا رمضان کے فضائل کو پانے کا اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا۔ رمضان کی تیاری کے طور پہ ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے ان لوگوں تک افطاری کا سامان پہنچا دیں جن تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھائی کو رمضان میں افطاری کرائیں گے تو جس طرح روزہ رکھنے کا اسے ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے ابھی سے افطاری کرانے کا سامان، مثال کے طور پہ کھجوریں اور دیگر اشیاء، ہم ان رشتہ داروں تک، ان فقیروں تک، ان مسکینوں تک، ان محلہ داروں تک، پڑوسیوں تک پہنچا دیں جن تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے کئی فوائد ہوں گے۔ نمبر 1، ان پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو احساس ہوگا کہ رمضان کی تیاری ہم بھی ابھی سے کریں، ہم بھی رمضان کے بارے میں سوچیں، ہم بھی ابھی سے رمضان میں کتنی عبادت کرنی ہے اور چھوٹے بچوں نے کتنے روزے رکھنے ہیں اس کے بارے میں ابھی سے غور و فکر کریں، تو ان میں بھی جذبہ پیدا ہوگا رمضان کے استقبال کا، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو پانے کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پیشکش کریں کہ اگر آپ اتنے روزے رکھیں گے تو میں آپ کو اتنا انعام دوں گا، ساتھ ہی یہ وعدے کر دیں کہ روزہ رکھنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے روزہ رکھا جائے۔ لیکن بیٹا آپ روزہ رکھیں گے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے،
آپ روزہ رکھیں گے اللہ کی جنت کو پانے کے لیے، آپ روزہ رکھیں گے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، آپ روزہ رکھیں گے اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ لیکن میں بھی حوصلہ افزائی کے طور پہ آپ کو ایک روزے کے بدلے میں اتنا انعام دوں گا تاکہ آپ مزید روزے رکھ سکیں، تاکہ آپ ان پیسوں سے عید کے کپڑے خرید سکیں، تاکہ آپ ان پیسوں سے عید کے لیے جوتا خرید سکیں۔ تو اس انداز سے بچوں کے لیے انعامات کا اعلان کیا جائے تاکہ ان میں بھی جوش و جذبہ پیدا ہو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا، رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز ادا کرنے کا، رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کرنے کا، رمضان کے مہینے میں اللہ کے ذکر کرنے کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مہینہ پانے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس مہینے کی برکات اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں یہ وارننگ دینا چاہوں گا، اپنے بھائیوں کو خبردار کرنا چاہوں گا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم آئندہ رمضان پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے۔ اس رمضان جیسا عظیم مہینہ دوبارہ ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، اس لیے ابھی سے اس مہینے میں اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، رمضان کے روزوں کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں گناہوں سے بچنے کے لیے۔ عزم کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، رمضان کے مہینے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، رمضان کے مہینے میں نے کسی کو گالی نہیں دینی، رمضان کے مہینے میں نے کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرنا، رمضان کے مہینے میں نے کسی بھی نماز سے لیٹ نہیں ہونا، میں نے ہر نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جامعہ سلفیہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم سلسلے کا انعقاد کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ابھی سے رمضان کے مہینے کے فضائل کو پانے کے لیے تیار ہو جائیں، مستعد ہو جائیں۔ یہ بہت ہی اچھی کاوش ہے، بہت ہی اچھی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔